پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے زیادہ آمدنی والوں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا دفاع کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ زیادہ آمدنی والوں پر زیادہ ٹیکس لگانے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ٹو GDP کو 13% سطح تک لے جانا ہے۔ محمد اورنگ زیب نے کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن ان کے ترجیحی پروگراموں میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے بدعنوانی کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی۔ قابل ذکر ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے صحافیوں نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھائے جانے کے خلاف اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ محمد اورنگ زیب نے صحافیوں کو بتایا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح 35% مد نظر رکھی گئی ہے۔ صہیونی دارالحکومت تل ابیب سے دھماکے کی خبریں مل رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ دھماکہ جنوبی تل ابیب کی رہوفوت کالونی میں ہوا ہے۔ اس صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو کابلان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زخمیوں میں ایک 50 سالہ شخص بھی نظر آ رہا ہے جو کوما میں ہے۔ ابھی تک اس خبر کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک کمانڈر کی شہادت کے جواب میں صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر میزائلی حملوں اور گولہ باری کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ جویا نامی قصبے پر صہیونی حکومت کے حملے کے جواب میں خربہ مائر میں صہیونی حکومت کے توپ خانے اور اس کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کے مراکز پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے مجاہدین نے صہیونی حکومت کے ایک دیگر فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کے حانیتا اڈے پر بھی شدید گولہ باری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے غاصب صہیونی حکومت کے جل العلام فوجی اڈے پر گولہ باری اور برکہ ریشہ فوجی اڈے پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملے جویا نامی قصبے پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں، جس میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر طالب سامی عبداللہ المقلب بے الحاج ابو طالب شہید اور چند عام شہری زخمی ہو گئے تھے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں اور اس کے توپ خانوں نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ میڈیا ذرائع نے مرکزی شہر رفح میں واقع رہائشی مکانات کو دھماکوں سے اڑانے اور انہیں ڈھائے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی جنگی بوٹوں نے بھی رفح شہر کے مغربی ساحلی علاقوں پر شدید گولہ باری اور بمباری کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دیر البلح شہر کی فضاؤں میں صہیونی حکومت کے کوارڈ کاپٹر بھی پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین الیوم کے صحافی نے رپورٹ دی ہے کہ مغربی شہر رفح کے مواسی علاقے میں دسیوں لاشیں ملبے تلے دبی پڑی ہیں اور انہیں باہر نکالنے کا کوئی وسیلہ اور امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے مرکزی غزہ پٹی میں واقع البریج کیمپ کے ایک گھر پر حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس شہر کے مشرقی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے مرکزی غزہ پٹی کے النصیرات علاقے کے رہائشی مکان پر بمباری کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بچے ہیں۔ غزہ میں 3000 بچے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے رپورٹ دی ہے کہ رفح پر اسرائیلی حکومت کے حملے کے بعد غزہ میں تقریباً 3000 بچے کھانے پینے کی اشیاء اور علاج معالجے کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔
یونیسیف نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں خوراک کی ترسیل میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن جنوبی غزہ میں انسان دوستانہ امداد کی تقسیم میں شدید کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بچے بھوکمری سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ ہولناک تشدد اور دربدری کی وجہ سے حفظان صحت کی سہولتوں تک دسترسی ناممکن ہو گئی ہے۔ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر عدیل خضر نے بتایا ہے کہ اب بھی غزہ میں بچوں کی وحشتناک تصاویر دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو خوراک کی شدید قلت اور حفظان صحت کی بنیادی ترین تنصیبات کے بھی تباہ ہو جانے کے نتیجے میں گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3000 بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ امن و سلامتی بہتر ہونے اور پابندیاں کم ہونے کی صورت میں ہم زیادہ سرگرمی اور تیز رفتاری کے ساتھ امدادی کام کر سکتے ہیں، اور اس وقت غزہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری جنگ بندی ہے۔ تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی سمجھوتے کو درہم برہم کرنے کا ذمہ دار امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے امریکہ کے مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کے سلسلے میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس نے غزہ میں جرائم جاری رکھنے کی غاصب صہیونی حکومت کی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کے بارے میں انجام پانے والے بالواسطہ مذاکرات کے تمام مرحلوں میں مثبت عمل کیا ہے۔ تحریک حماس نے امریکی وزیر خارجہ کے بیانات کی مذمت کی ہے، جن میں حماس کو غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کے حصول میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تحریک حماس نے اس بیان میں کہا کہ وہ ہمیشہ ہی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی خواہاں رہی ہے اور بائیڈن حکومت کے منصوبے اور سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ تحریک حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کے دعوے کے برخلاف صہیونی حکومت کسی بھی تجویز اور منصوبے کو قبول نہیں کرتی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی منصوبہ تسلیم کر لینے کے سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا جھوٹا دعویٰ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم میں امریکہ کے شامل ہونے اور اس کی سیاسی حمایت کے مترادف ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جو بائیڈن کے جنگ بندی منصوبے کے سلسلے میں صہیونی حکومت کا اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے مجوزہ منصوبے کا جواب بدھ کو دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم کے حوالے کر دیا۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے مجوزہ منصوبے کا جواب ایسی حالت میں قطر کے وزیر اعظم کے حوالے کیا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں امریکی قرارداد کسی بھی مخالفت اور ویٹو کے استعمال کے بغیر 10 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کر لی گئی۔ 7 شقوں پر مشتمل امریکہ کی مجوزہ قرارداد میں مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطی کی صورتحال کے سلسلے میں تمام متعلقہ قراردادوں کا ذکر کیا گیا ہے اور 3 مرحلوں پر مشتمل جامع جنگ بندی سمجھوتے کے حصول کے لیے مصر، قطر اور امریکہ کی مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں 31 مئی کو اعلان ہونے والی جنگ بندی کی تجویز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا ہے اور حماس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس پر وہ غیر مشروط اور بلا تاخیر عمل درآمد کرے۔ دیر اثنا غزہ کے ایک سرکاری عہدیدار نے کہا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں بھوکمری المناک حد تک بڑھ چکی ہے اور زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک مرکز نے فلسطینی قیدیوں کے خلاف ایک اور وحشیانہ جرم کو بے نقاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قیدیوں کو نامعلوم مواد کے حامل انجیکشن لگا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے اس مرکز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قید خانوں سے رہائی پانے والے فلسطینیوں نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت بے گناہ فلسطینی عام شہریوں کے ساتھ جیلوں میں قیدیوں کی ایذا رسانی کے علاوہ غزہ سے گرفتار کیے جانے والے فلسطینیوں کو زبردستی نامعلوم مواد کے حامل انجیکشن
لگا رہی ہے، جس کے اثرات بھی ان کے بدن پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے اس مرکز نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی ان فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ خبر ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے تقریباً 50 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ طبی ذرائع نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے رہا ہونے والے قیدیوں میں سے 33 فلسطینیوں نے حالت بگڑنے پر کمال عدوان اسپتال سے رجوع کیا ہے، جن کے جسم پر تشدد کے نشان موجود ہیں۔